کیس میں عمران خان کی ضمانت فکس ہو گئی ہے, فرد جرم کی کارروائی جو ہے انہوں نے چیلنج کی وہ بھی فکس ہو گئی ہے, 3 ججز ہیں. آپ کو سپریم کورٹ کا کیا موڈ لگتا ہے؟ کیونکہ سائفر کیس میں فرسٹ ٹائم سپریم کورٹ بولے گی, اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں جو بھی وہ لکھیں گے وہ بائنڈنگ نہیں ہوتا ٹرائل کورٹ پہ, لیکن ججز پڑھتے تو ہیں ججمنٹس, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک پرویل کرے گی. مجھے لگ رہا ہے کہ ایک تو یہ جو بینچ بنا ہے نا ثاقب, میرا خیال ہے کہ اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جاتا. یہ بینچ ایسا ہے کہ کوئی مقتدر حلقے اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں کہہ سکتی کہ عمران خان کو جو بیل ملے گی نہیں ملے گی, نون لیگ بھی نہیں کہہ سکتی اور پی ٹی آئی بھی نہیں کہہ سکتی. وجہ یہ ہے 3 ججز ہیں اور تینوں کا مختلف سوچ والے ججز, تینوں بالکل. اچھا, اب جیسے سردار طارق ہیں وہ بڑی پیشنٹ ہیئرنگ دیتے ہیں, سلمان صفدر صاحب جو وکیل ہیں ان کا وہ ان کو بڑا ہائی ریٹ دیتے ہیں. ابھی سلمان صفدر صاحب, جی جی اوکے, بالکل بڑا ان کا ذاتی تعلق, سردار صاحب پہ پی وہ ٹی آئی, میں یہی کہہ رہا ہوں نا پی ٹی آئی یہی وہ کہتے ہیں پشاور والا ہمارا جو اسٹے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا ختم کیا تو وہاں اتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں تو اب کیا کریں, مطلب کہاں جائیں. اس بات پہ ان کی ہے, لیکن وہ جو پی ٹی آئی کا طریقہ کار اور طرز عمل ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ جو 5-4 بہت زیادہ ججز اور پہ جیسے قاضی فیصل جیسے سردار طارق پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, یہ بھی ایک اسپیسیفک ہو رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ تاکہ وہ جج اوفینڈ ہو. آپ سلمان صاحب یہ کو پی ٹی آئی کی سپورٹ نہیں, ٹھیک ہے, ان کے وکیل جو ہے, اچھا وکیل جو ہیں وہ بڑا مطمئن ہے سردار طارق صاحب سے, بالکل بینچ سے ان کا یہ ہے کہ سردار طارق صاحب ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں. اب جیسے عائشہ ملک ہیں جنہوں نے فوجی عدالتوں یہ والے لارجر بینچ میں انکانسٹیٹیوشنل 103 لوگوں کا ٹرائل, اس سے مشکل کیس انہوں نے دی تھی اور قانون اڑایا, ٹھیک ہے. اور ڈیفیمیشن کا ایک کیس عمران خان کا تھا, ان کا یہ ڈسینٹ میں تھی اور عمران خان کے فیور میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا. جیسے منصور علی شاہ اور غربن ایک جج جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ تھے, تو یہ انہوں نے اس وقت بھی ڈسینٹ کیا تھا. عائشہ ملک جو ہیں وہ ہائیلی انڈیپینڈنٹ اور پی ٹی آئی کو بڑا ہی ہمیشہ اگر ان پہ بھی اعتراض ہے تو پھر کس پہ. اب یحییٰ افریدی صاحب ہیں, ان کے حوالے سے کوئی نہیں کہہ سکتا, کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے وہ کدھر جائیں گے. تو یہ اس قسم کا بینچ ہے. باقی دیکھیں یہ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا بیل بنتی ہے کہ نہیں, یہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا کے مطابق اگر ان کا یہ انفلوئنس نہیں ہوگا, میرا نہیں خیال کہ یہ انفلوئنس ہوگا. اچھا, مطلب انڈیپینڈنٹ جو فیصلہ آئے گا, بالکل بالکل ہوگا. ویسے میری رائے تو یہ رہی ہے, ویسے ہم رائے دے تو نہیں سکتے, لیکن میری رائے تو یہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے بیل ملے گی. نہیں بیل ساکب میرا خیال ہے کہ بیل میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اور جو آبزرویشن ہے نا 4 ہفتے میں ٹرائل, نہیں وہ تو ابھی چیلنج ہی نہیں نا ہوا. میرا خیال ہے جو ہے نا کہ انہوں نے پوری میرٹ کو بھی ڈیسائیڈ کر لیا, وہ اوپینین وہ جو آبزرویشن ہے وہ ان کو ایکسپنج کیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ وہ کر دے گی کیونکہ ان کا ٹرائل اس سے انفلوئنس پریجوڈس ہو گیا. لیکن فائدہ کیا, جج نے تو پڑھ لیا اب کیا لیکن وہ ہوگا. بیل کے معاملے میں نہیں اندازہ کہ بیل کیا ہوگی, 2-1 سے ہو سکتی ہے. لیکن ایک بات ہے, میرا خیال ہے ایسا کہ بیل ہو نہ ہو عمران خان باہر نہیں آئے 8 فروری سے پہلے. بالکل ایم پی او کے تحت وہ ان کو گرفتار کر لیے 3 مہینے کے لیے لیگلی حکومت گرفتار کر سکتی. بالکل وہ تو مطلب گرفتار کسی صورت میں بھی یہ بھول جائیں کہ جی بیل ہو گئی تو وہ آ جائیں گے. گرفتار تو وہ ختیجہ شاہ کی کہتے ہیں 2-3 دفعہ بیل ہوئی ہے. تو لیکن وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ایم پی او میں گرفتار کیا ہے کہ وہ 9 مئی سے لے کر 17 نومبر تک وہ جیل میں تھی, اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں نقصے عمل. نہیں, میرا خیال ہے کہ عمران خان کا جو معاملہ ہے نا وہ صرف عدالتوں میں یہ جو فوکس ہوتا ہے نا پی ٹی آئی کا جی فلاں یہ صرف عدالتوں کا معاملہ نہیں ہے. اور اس میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر اس میں بیل ہو بھی جاتی تو اور میٹر میں پکڑے جائیں گے. وہ تو اور میٹر ہیں جی. اور یہ جب تک ان کی کوئی معاملات جس طرح نواز شریف کی نہیں ہوئی ہے ماضی میں تو کوئی معاملات, تو یہاں بھی عمران خان کے جب تک کوئی معاملات سیٹل نہیں ہوتے تو میرا نہیں خیال. اچھا, ایک اور بات کہ جیسے سامر فاروق جو ہے انہوں نے لکھا کہ 4 ہفتوں میں مکمل کریں. اب آپ مطلب 22 کو ہوگی سماعت, اگر 22 سے سماعت چلی جاتی ہے جی, وہ کہتے ہیں جی 1 دسمبر کو ہوگی, نیکسٹ ویک 5 دسمبر کو ہوگی, 10 دسمبر کو ہوگی, تو 20 دن تو پھر یہ بن جاتے ہیں. 22 سے لے کر 10 تک تو بیل کیا ہوگی, ادھر ٹرائل تو سر چڑھ جائے گا. میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا ڈیڈ لائن نہیں دیتے تو بہتر تھا. پاناما مطلب یہ کہ 4 ہفتے کا, میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایکسپیڈیشیسلی کہہ دیتے کہ جلدی کر لیں, اور یہ خام خواہ اپنے آپ کو بھی کنٹروورشل. ہاں, 4 ہفتے کا ٹائم ضرورت نہیں. اس کا یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں پاناما میں پھر جسٹس اعجاز احسن پہ تنقید کی, جسٹس
ثاقب نثار پہ یہی تھی کہ انہوں نے انفلوئنس کیا ٹرائل کورٹ کو کہ جلدی کنکلوڈ ہو الیکشن سے پہلے. تو پھر ہائی کورٹ, اور مجھے بتائیں ثاقب نثار میں اور جو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر ہے اس میں فرق کیا ہے؟ اس کا فرق یہ ہونا چاہیے کہ ایکسپیڈیشیسلی کہہ دیتے اور ایکیوز آپ کے جو ہے وہ کسٹڈی میں ہے, ٹرائل کو ایکسپیڈائٹ کرنا تھا بجائے اس کی کہ ڈائریکشن اوپر لے جاتی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہسٹری میں پھر یہ ہوتی ہیں کہ جی انفلوئنس ہو رہی تھی ٹرائل اور یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا. اس سے پھر یہ ضرورت نہیں, صرف دیکھیں ضروری ہے کہ مطلب چیز لکھ دی ہے, یہ پریزنٹ کی چیزیں نہیں ہوتی. ایک ججمنٹ جب بھی کوئی جج لکھے تو اس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ 20 سال بعد اس کو کیسے یاد رکھا جائے, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے 30 سال میں. اب اس وقت پاناما میں بھی جیسے اعجاز افضل خان کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایسا ججمنٹ لکھنا ہے کہ جو 20 سال بھی یاد رکھا جائے, لیکن وہ ہوا کیا, ججمنٹ انہوں نے لکھا 3-2 سے انہوں نے معاملہ جی آئی ٹی بنا دی. جی آئی ٹی بنائی تو جب نون لیگ نے جی آئی ٹی میں پہلے تو مٹھائیاں بانٹی کہ جی آئی ٹی بن گئی, جب جی آئی ٹی دیکھا کہ جی آئی ٹی میں ہاتھ ہو گیا ہے نا. اچھا خواجہ عارف کہتے تھے کہ وہ جو ججمنٹ ہے نا 3-2 والا پاناما میں وہ چیلنج کریں. اچھا کہا گیا کہ ان کی جو لیگل ٹیم تھی انہوں نے کہا نہیں کرنی فی الحال. اچھا وہ انہوں نے چیلنج نہیں کیا پاناما میں. اچھا جب جی آئی ٹی نے ان کو اندازہ ہو گیا کہ معاملات کہیں اور جا رہے ہیں, انہوں نے ججز کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا. جب سپریم کورٹ کے ججز کو ٹارگیٹ تو وہ بھی اوفینڈ ہو گئے, اور پھر دیکھیں جب چیزیں اوفینڈ ہو جائیں پھر ہاتھ سے نکل آگے مطلب نکلتی گئی. اچھا اسی کے ساتھ ہی ڈسکس کر لیتے ہیں چیف جسٹس عامر فاروق جو ہے ان پر کل بشرا بی بی کا ایک کیس لگا ہوا تھا. تو اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ پرسوں رات کو نا شاہ محمود قریشی کی وہ آئی بیل کا جو ججمنٹ آئی, تو اس میں انہوں نے کہا جی 4 ہفتے میں ٹرائل کنکلوڈ کریں. اچھا اس میں ملک صاحب ایک بڑی دلچسپ بات, پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے کہ ایک ڈویژن بینچ جو ہے اس کی جیل ٹرائل اور یہ وہ چیزیں ساری جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اور اسی دوران جو ہے انہوں نے انہوں نے اسٹے دے رکھا ہے. انہوں نے کہا 4 ہفتوں میں, یہ بھی ایک بڑی عجیب سی سچویشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں بنی. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان نے ایک دفعہ پھر اعتراض عائد کیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق پر, اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ ہے, ہم وہ لائیں گے. اگر انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اگر بارس کو بلا لیا ہے آپ کر لیں, آپ وہ بھی آرگو کریں, ہم بھی اپنے جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ لکھتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا کیس وہ کہتے ہیں ٹیریان کا کیس کا فیصلہ ہے جو 10 مئی کو آیا تھا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دبائے رکھا, ان کے 2 ججز نے دینا تھا, انہوں نے دیے ہی نہیں, اور کہتے ہیں نیا بینچ اور یہ وہ. دیکھیں یہ بات ان کی تھی ہوگی, ماضی میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا سکتا کہ کسی سیاسی جماعت نے اعتراض. پیپلز پارٹی نے افتخار چودھری پہ اعتراض کہ ہمارے حوالے سے باہر پیپلز پارٹی باہر ہے, مسٹرسٹ ہے یہ وہ, اور یہ چیزیں نظر بھی آتی تھیں, لیکن وہ کرتے رہے. ٹھیک ہے, کیونکہ قانون یہ ہے کہ جج جب تک خود ڈیسائیڈ نہ کرے کہ میں باعث ہوں یا نہیں, کوئی اس کو کمپیل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اور جج بھی چیف جسٹس ہو. اچھا اب اسی طرح نون لیگ نے ثاقب نثار کے حوالے سے کیا, لیکن ثاقب نثار صاحب ڈٹے رہے, اور میرا خیال ہے کہ جسٹس عامر فاروق کو بھی ان چیزوں سے نہیں متاثر ہوتے. یہ بھول جائے پی ٹی آئی کہ وہ ان چیزوں میں وہ ان کو بار بار اعتراض کر. انہوں نے بڑا ایک آسان سا حل نکالا ہے, انہوں نے بار کو نوٹس کر دیے. مجھے اندازہ ہے کہ بار ان کو سپورٹ کرے گی کیونکہ جی آپ بڑے انٹیگریٹی والے جج ہیں, اور بار ساتھ کھڑی ہوگی, اور یہ ان کی اعتراضات ریجیکٹ نہیں. ملک صاحب ایک چیز جو سینیریو بن رہا ہے کہ اگر فرض کریں یہ درخواست آئی ہے, کل ایک اور پٹیشن آتی ہے عمران خان کی, پرسوں چوتھ آ جاتی ہے, وہ لگتی ہے, وہ اپنے بینچ میں ہی لگا لیتے ہیں, وہ پھر اعتراض کرتے ہیں, وہ کہیں کہ اسی طرح کلب کر دیں. تو اٹ مین کہ یہ اب سینیریو اسی طرح چلتا رہے گا یا دیکھیں یہ چیزیں میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ جس طرح پی ڈی ایم گورنمنٹ کہتی تھی کہ کیوں جی عمر عطا بندیال, اعجاز الحسن اور منیب اختر, حالانکہ وہ جو دوست مزاری کی رولنگ میں یہی بار کے بندے گئے تھے کہ فل کورٹ بنائے, سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کے سارے آفس بیرر, تو بندیال صاحب نہیں مانے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جج کو آپ اٹھا نہیں سکتے, جج خود ہی آئے. اور آپ کو بھی پتہ ہے, آپ زیادہ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت جو ہے وہ ادھر جو عامر فاروق صاحب کے علاوہ کوئی کیس لگ جائے تو میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی فل فلیج پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا, لیکن کم از کم یہ ہے کہ ان کو امید آتی ہے. نہیں, وہ سینئر بیونی جج جو ہے ان کے اشر اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہی ہو رہا ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہے وہ بندیال صاحب کے دور میں ہوتا تھا کہ نہ ان کے سب پاس کیس لگتے تھے. پچھلے 6 مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ جسٹس کیانی جو ہے محسن اختر کیانی, ان کے پاس بھی کیس مطلب امپورٹنٹ کیسز جو ہے وہ نہیں لگ رہے. تو وہ انہوں نے جو جوڈیشل آرڈر کیا تھا کہ جی چیف جسٹس کے اختیارات کو, نہیں, وہ انہوں نے جوڈیشل آرڈر اس حد تک کیا تھا کہ آپ کی غیر موجودگی میں اگر ارجنسی میں
ہے کوئی سیم ڈے کا میٹر کو لے کے آ جاتا ہے تو آپ تو چھٹی پہ ہوں گے، تو اس میٹر کو حل کریں تاکہ لوگ ایک بندہ جو آیا تھا اور یہ وہ تو وہ چیف جسٹس کے اختیارات. یہ دیکھیں نا، آپ کل بھی پبلک ٹرسٹ کی بات کی جیسے جسٹس قاضی فیصل کہ جی انہوں نے کہا فیض آباد لیکن یہ بڑا ہی چیلنج ہے جج کے لیے، بہت کم. خیر اس میں کوئی شک نہیں. اب جیسے یہی افریدی نون لیگ پی ٹی آئی کسی کو بھی ان پہ کوئی ٹھیک ہے یا تو کنڈکٹ اس طرح رکھنا چاہیے، حالانکہ انہوں نے مشکل کیس بھی ڈیسائیڈ کیے ہیں، ہینڈل کیے ہیں، پی ٹی آئی کا کیس ابھی ہینڈل کیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو حالات ہیں نا، یہ جس طریقے سے آبجیکشن، یہ ججز کو بھی اب سوچنا ہوگا کہ کیا وہ کس طرح کا رویہ رکھیں کہ جو سیاسی کیسوں میں ایک پارٹی ان سے ناراض اور ایک خوش مستقل نہ ہو. اچھا، جسٹس اطہر من اللہ جو ہے وہ چیف جسٹس ہے تقریباً 4 سال. ان کے پاس ہر پارٹی کے کیسز آئے، ان کے پاس صحافیوں کے کیسز آئے، جو سول سوسائٹی اور بہت سارے مطلب امپورٹنٹ پولیٹیکلی کیسز، لیکن کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. میں نے کل ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ کے نیچے ایک میرا پرانا ٹویٹ جو ہے کسی نے نیچے لگا دیا، اور اس میں اس نے لکھا کہ یہ تھا 9 مئی 2022 کا وہ ٹویٹ. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ میں بھی کسی جگہ عمران خان یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے، انہوں نے عمران خان ان دنوں بلکہ جو کہہ رہے تھے کہ رات کو کیوں عدالت لگائی، یہ وہ اس طرح تھا، وہ اپنے جلسوں میں، آپ کو شاید یاد ہو وہ 9-10 اپریل والا جو معاملہ تھا، تو اس کے بعد جب ایک کیس تھا عمران خان کا جسٹس اطہر من اللہ کے پاس، تو جسٹس اطہر من اللہ نے سمپلی کہا، فیصل چودھری صاحب وکیل تھے، فواد چودھری صاحب کے بھائی جو ہے سینئر وکیل ہیں، تو چودھری صاحب کو انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب جا کے اپنے کلائنٹ کو آپ بتائیں کہ اگر آپ کو مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ کے پی ٹی آئی کے آج کے بعد تمام کیسز بینچ 1 میں نہیں لگیں گے، جو پینڈنگ ہے سارے باقی بینچز میں چلے جائیں گے. کہ انہوں نے اتنا مطلب وہ کیا، وہ تھوڑا سا انہوں نے جلسوں میں بات کی، انہوں نے کہا بھائی کوئی کیس آپ کا میں نہیں سنوں گا، سنا دوسرے بینچز میں لگیں گے. اب یہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے میٹر جو ہے ادھر میں، اور یہاں پہ 90-95% جو کیسز پی ٹی آئی کے بینچ 1. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک پرنسپل جج کا ہونا چاہیے کہ جی ان معاملات میں یہ چیزیں ٹھیک ہے، اور وہ ہر ایک پہ ایک جیسا ہی اپلائی ہو. اب اطہر من اللہ صاحب کا یہ معاملہ تھا کہ سول لبرٹیز میں بیل میٹر میں جو کرائٹیریا ان کے ذہن میں تھا کہ یہ کیس بیل بنتی ہے، اس میں چاہے نون کا بندہ ہے، چاہے پی ٹی آئی کا بندہ ہے، چاہے پیپلز پارٹی کا بندہ ہے، اس کو بیل مل جاتی تھی. صحافیوں کے معاملے میں بھی یہی تھا کہ چاہے صحافی پرو نون ہے چاہے پرو پی ٹی آئی ہے، اس کو ریلیف نہیں. 10 اپریل کے بعد تو سارے پی ٹی آئی والے، اچھا وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز بڑی ضروری ہے جو لیکنگ ہو رہی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو ہے نا ہسٹری ہو جاتے ہیں جج، پھر ہسٹری جب اب عمر عطا بندیال ہو گئے، ثاقب نثار ہو گئے، آصف سعید کھوسہ، ان کو سارا کچھ ہسٹری میں جج کیا جا رہا ہے کہ ان کا کیا کنڈکٹ. تو ججز کو روز اپنا محاسبہ کرنا چاہیے.